بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، آج منگل کا دن ہے اور یہ دن عام نہیں بلکہ رحمت، برکت اور قبولیت کا خاص دن ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا روحانی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو بہت مختصر ہونے کے باوجود اثر میں انتہائی طاقتور ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو رزق کی تنگی، مالی پریشانی اور رکی ہوئی کامیابیوں سے دل میں تھک چکے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں، گھر میں فاقے ہیں، کچن کا راشن ختم ہے، یا آپ قرض کے بوجھ تلے ایسے دبے ہوئے ہیں نا کہ جینا محال ہو گیا ہے، تو آج یہ وظیفہ پڑھیں۔ اللہ کے حکم سے آپ کے پاس لاکھوں نہیں بلکہ غیب سے کروڑوں آئیں گے، اور آپ کے گھر میں دولت کی ایسی ریل پیل ہوگی نا کہ لوگ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے۔ آپ کو کسی خاص وقت، خاص جگہ یا کسی بڑی تیاری کی ضرورت نہیں، بس دل میں یقین اور زبان پہ ذکر ہونا چاہیے۔ آج منگل کے دن آپ نے کسی بھی وقت صرف 11 مرتبہ رب کعبہ کا ایک مبارک نام پڑھنا ہے۔ یہ عمل اتنا مختصر ہے نا کہ آدھے منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے، مگر اللہ کے حکم سے اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ آپ گھر میں ہیں، دفتر میں ہیں، دکان پہ ہیں یا کاروبار کی جگہ پر ہوں، یہ وظیفہ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے جب بندہ رب کعبہ کو یقین کے ساتھ پکارتا ہے نا تو بند دروازے خود بخود کھلنے لگتے ہیں اور راستے بننے لگتے ہیں۔ رزق کے بند راستے آہستہ آہستہ نہیں بلکہ تیزی سے کھلیں گے۔ دولت کے ایسے اسباب بنیں گے نا کہ آپ کے گھر میں گاڑی، بنگلہ اور ہر وہ آسائش ہوگی جس کا آپ نے کبھی خواب دیکھا تھا۔ آج آپ کی قسمت کے تالے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ محنت تو کر رہے ہیں مگر برکت نہیں، پیسہ آتا ہے مگر ٹھہرتا نہیں، تو یہ عمل آپ کے لیے ہے۔ اگر کاروبار رکا ہوا ہے، نوکری میں ترقی نہیں، یا حالات بار بار ایک ہی جگہ آ کے رک جاتے ہیں نا، تو یہ لمحہ بہت اہم ہے۔ رب کعبہ کا یہ نام صرف 11 بار پڑھنا اللہ کے حکم سے پہاڑ جیسی رکاوٹوں کو بھی نا راستہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ اگر آپ کے رشتوں میں بندش ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، یا کسی نے آپ کی دکان اور کاروبار کو جادو سے باندھ دیا ہے نا، تو یہ ذکر ان تمام زنجیروں کو توڑ دے گا۔ اگر کوئی آپ کے خلاف ہے، کوئی حسد کرتا ہے یا آپ کے کاموں میں رکاوٹ بنتا ہے، تو یہ ذکر ایک مضبوط ڈھال ہے۔ نظر بد، حسد، منفی اثرات اور انجانی بندشیں اللہ کے فضل سے اس عمل کے ذریعے کمزور ہو کر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کے پاس ہر طرف سے پیسہ اور شہرت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ تھوڑا سا جھکتا ہے نا، اور رب کعبہ اپنی رحمت سے زندگی کی سمت بدل دیتا ہے۔ دل میں چھپی ہوئی دعائیں جو برسوں سے بوجھ بنی ہوتی ہیں نا، آہستہ آہستہ قبولیت کی طرف بڑھنے لگتی ہیں۔ شرط صرف یہی ہے کہ یہ عمل منگل کے دن کرنا ہے اور دل میں مکمل یقین رکھنا ہے۔ یہ سوچ کے پڑھیں کہ اے رب کعبہ، اب تو ہی میرا سہارا ہے اور اب تو ہی میرے حالات بدلنے والا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا کہ رزق میں وسعت آئے، گھر میں برکت ہو اور دل کو سکون نصیب ہو، تو اس دن کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی آنے والی 7 نسلوں کی امیری کی بنیاد بن سکتا ہے۔ سوچئے ذرا، اگر صرف آدھے منٹ میں صرف 11 مرتبہ رب کعبہ کا ایک مبارک نام لینے سے آپ کی قسمت کے وہ دروازے کھل جائیں جو برسوں سے بند پڑے ہیں، اگر وہ رزق جو نظر نہیں آ رہا، وہ راستے جو دکھائی نہیں دے رہے، وہ آسانیاں جو ناممکن لگتی ہیں، سب آپ کی آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو جائیں، تو کیا یہ آدھا منٹ دینا مشکل ہے؟ یہ کوئی لمبا چوڑا عمل نہیں، نہ کسی خاص جگہ کی قید ہے، نہ کسی مشکل شرط کا بوجھ۔ آپ جہاں ہیں وہیں، جس حال میں ہیں اسی حال میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس دل کو حاضر کر کے یقین کے ساتھ رب کعبہ کا وہ نام 11 بار پڑھ لیجئے۔ یہ مت کہیے کہ وقت نہیں، یہ مت کہیے کہ بعد میں پڑھ لوں گا، کیونکہ اکثر بعد ہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی محرومی بن جاتا ہے۔ جو لوگ آج بھی مشکلات، رکاوٹوں، بندشوں اور تنگ دستی میں گھرے ہوئے ہیں نا، ان کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو دینے کے لیے آدھا منٹ بھی نہیں نکالتے۔ یاد رکھیے، اگر بندہ آدھا منٹ رب کو دے دینا تو رب اس کے بدلے سالوں کی پریشانیوں کو ختم کرنے پہ قادر ہے۔ آج کے دن آپ رب سے وہ سب مانگ سکتے ہیں جو برسوں سے دل میں دبا ہوا ہے۔ من پسند رشتہ، من پسند نوکری، کاروبار میں ترقی، قرض سے نجات، سکون قلب، گھر میں برکت، اولاد کی بہتری اور وہ کامیابی، شہرت جس کا خواب آپ راتوں کو دیکھتے ہیں۔ بس شرط ایک ہی ہے، یقین، توجہ اور یہ آدھا منٹ۔ آج منگل کا دن ہے،
آج کی گئی دعا رد نہیں ہوتی، آج مانگا گیا سوال خالی نہیں جاتا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، آدھا منٹ دے کے زندگی بدلنی ہے یا ہمیشہ یہی کہنا ہے کہ وقت نہیں ملا۔ اگر آپ اپنی زندگی کے لیے، اپنے آنے والے کل کے لیے، اپنی زندگی میں سکون اور برکت کے لیے، اپنی زندگی سے غربت تنگ دستی کے خاتمے کے لیے آدھا منٹ نہیں نکال سکتے نا، تو آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ اور یہ آدھا منٹ بھی آپ نے رب کعبہ کا یہ نام صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آدھا منٹ دینے سے رب کعبہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرما دے، کئی سالوں سے رکی ہوئی دعائیں قبول ہو جائیں، رب سے اپنی من پسند شادی، من پسند نوکری، من پسند حاجات اور ہر چیز جو آپ کو چاہیے آج مانگ لیں۔ آج منگل کا دن ہے، آپ نے منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کے ملک میں، آپ کے علاقے میں جب کبھی منگل کا دن آ جائے، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، جاپان، اٹلی، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ ہیں، جب آپ کے ملک میں منگل کا دن آ جائے نا، تو آپ نے اپنے اس دن پہ یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ بہت خاص ہے، بہت آسان ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ جس کو بتایا آج تک، جس نے پڑھا یہ وظیفہ، رب کریم نے اسے مالا مال کر دیا۔ رب کریم نے مسلح چھوڑنے سے پہلے ہر بندے کو کامیابی، دولت اور ترقی نصیب فرمائی۔ اگر آپ بھی اپنی اولاد، دکان، دفتر، کاروبار کو ترقی، عروج اور کامیابی پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو منگل کے دن صرف آدھا منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اسی وقت رب کی رحمتیں، برکتیں آپ پہ بارش کی طرح نہ برسنا شروع ہو جائیں گی۔ آدھے منٹ کا یہ وظیفہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر دے گا۔ آپ بیماری کی نیت سے کریں گے، انشاءاللہ لا علاج بیماریوں سے شفا ہو جائے گی۔ آپ روزگار کے لیے پڑھیں گے نا، آپ کی تنگ دستی اور غربت سے نجات کے لیے پڑھیں گے۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں پیسوں کی وہ ریل پیل ہوگی نا کہ آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے، مگر اللہ کے خزانے ختم نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس بچوں کی فیس دینے کے پیسے نہیں تھے تو اب آپ دوسروں کے بچوں کی فیسیں ادا کرنے والے بن جائیں گے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ منگل کے دن آپ صبح سے لے کے شام تک کسی بھی وقت یہ وظیفہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ صرف گزارش اتنی ہے، میں صرف گزارش ہی کر سکتا ہوں۔ آپ کے ضمیر کو آپ کے ذہن میں ڈالنے والی ذات صرف رب کی ہے۔ جب تک آپ کو رب سے اشارہ نہ ہوگا نا، آپ یہ وظیفہ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ جب تک آپ کو رب سے توفیق نہ ہوگی، آپ یہ وظیفہ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ اس لیے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ دینا۔ یہ منگل ایک بار ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا ہفتہ اس دن کا انتظار کرنا پڑے گا۔ پچھتاوے سے بہتر ہے نا کہ آج ہی منگل کے دن کا یہ وظیفہ کر لیجئے، کیونکہ یہ دن بہت برکت والا ہے، بڑی عظمت والا دن ہے، بڑا قدرت والا اور کامیابی کا راز رکھتا ہے۔ جو لوگ پورا سال تنگ دستی میں، فاقوں میں، غربت میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں مبتلا رہے، ان سے میری ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ منگل کا دن کا یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا۔ منگل کے دن یہ وظیفہ جس میں رب کعبہ کا ایک نام پڑھنا ہے آپ نے 11 بار، اور اس نام کی سب سے بڑی قدر و قیمت یہ ہے کہ رب کعبہ نے اپنے اس نام کی قسم کھائی۔ رب نے اپنے اس نام کی قسم کھائی کہ قسم میں مجھے اس نام کی، جو بندہ اس نام سے رب کعبہ کو یاد کرے گا نا، جو بندہ اس نام کے ذکر سے ہاتھ اٹھا کے جو بھی مانگے گا نا، میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ اب یہ قسم نہ آپ کی ہے نہ میری ہے، میرا رب جس نام کی قسم کھا رہا ہے، آج اس نام کا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ صرف 11 بار پڑھنے سے اگر تمام مشکلات کا خاتمہ ہو جائے، اگر تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے، گھر کے حالات بدل جائیں، گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے، قرض جیسی دلدل سے، قرض جو جان نہیں چھوڑ رہا، قرض داروں نے جینا حرام کر رکھا ہے، قرض جیسی دلدل سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے، آپ کے حالات جو کئی سالوں سے نہیں بدل رہے، آج آدھا منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے حالات بدل جائیں، تو میرے خیال میں یہ وظیفہ آپ کے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ وظیفہ جس کی قسم خود میرے رب نے کھائی، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ انسان بڑا ہی بد نصیب ہوگا نا جو منگل کے دن کا یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ وظیفہ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف آدھا منٹ لگے گا، اور میں شرط لگا کے کہتا ہوں کہ آدھا منٹ سے اوپر کا وظیفہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، منگل کے دن کا بہت سے لوگ شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ لوگ مجھے واٹس ایپ پہ بار بار پوچھ رہے تھے، کیونکہ پچھلے سال جس نے یہ وظیفہ پڑھا تھا نا، رب کریم نے اس گھر سے ہر طرح کی پریشانی کا خاتمہ فرما دیا۔ جن گھروں میں ایک وقت کا کھانے کو تھا، دوسرے وقت سوچنا پڑتا تھا،
پچھلے سال یہ وظیفہ پڑھنے سے وہ لوگ رزق اور دولت سے مالا مال ہو گئے، دکان دفتر کاروبار میں کامیابی نصیب ہوئی اور پورا سال رب کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال رہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ بھی پورا سال رزق کا انتظام چاہتے ہیں، غیب سے مدد چاہتے ہیں، رب کعبہ کے سامنے جھولی پھیلا کے نہ رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، رب سے اپنی ہر حاجت کو نیک جائز مقصد کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو منگل کا دن موجود ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کچھ لوگ تو یہ وظیفہ پڑھتے ہی کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ تو مسلح چھوڑنے سے پہلے کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ کو تو 1 سے 2 گھنٹے کے اندر کامیابی مل جاتی ہے، کسی کو 3 سے 4 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں۔ لیکن منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے سے نہ 24 گھنٹے کے اندر اندر معجزات کھلی آنکھوں سے دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر آپ بھی ایک دن کے اندر اپنے تمام مسائل کا، تمام مصیبتوں کا، تمام پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں، اور وہ بھی رب سے چاہتے ہیں، وہ بھی اس ذات سے چاہتے ہیں جس کی قدرت میں ہر شے ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے، تو آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، تو میرے بھائیوں میری بہنوں اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کیجیے گا۔ آج منگل کا دن ہے، آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ رات 9، 10، 11، 12 بھی بج جائے نا، وظیفہ پڑھ کے سونا ہے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ آدھا منٹ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پہ ہیں، کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں، نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ اب بھی بدبخت ہے نا وہ بندہ جو آدھا منٹ اپنی آنے والی زندگی کی کامیابی کے لیے اور ہر طرح کے مسائل کے خاتمے کے لیے صرف آدھا منٹ نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے سب سے پہلے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر تو آج منگل کے دن آدھا منٹ کے وظیفے سے واقعی آپ اپنے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں نا، تو آپ ویڈیو کو سکپ نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھا ہو، اب ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بہت اہم ہے، ورنہ وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پڑھنا ایک بار ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ کوئی لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں، کوئی رزق اور دولت میں کامیابی چاہتے ہیں، کوئی دکان پہ گاہکوں کا رش چاہتے ہیں، کوئی بند کاروبار کو چلانا چاہتے ہیں، کوئی قرض سے نجات چاہتے ہیں، کوئی من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے نا، جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، آج جس کو جو چاہیے مانگ لو۔ آج قبولیت کا دن ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ درود پاک پڑھا، مقصد کی نیت کی، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یہاں تک بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، کوئی غلطی کوتاہی نہ کرنا۔ اب آپ نے آنکھوں کو بند کر کے نا پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، پہلے نمبر پر آپ نے رب کعبہ کا وہ نام پڑھنا ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی کہ قسم ہے مجھے اس نام کی، جو بندہ اس نام سے رب کعبہ سے مانگے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ آپ نے یا فتاح پڑھنا ہے، اور یا فتاح رب کعبہ کا وہ نام ہے جس کی قسم خود رب نے کھائی۔ میرے بھائیوں، میرا مقصد آپ کو وہ وظائف بتانا ہے جو لاکھوں لوگوں کے آزمودہ ہیں، جن سے سینکڑوں اور لاکھوں لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہے۔ آپ بھی یہ وظیفہ آدھا منٹ کا پڑھیے گا، ویڈیو سکپ نہیں کرنی، اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو عمل کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ اب یا فتاح کو آپ نے یا اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ یا فتاح رب کعبہ کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کا ذاتی نام ہے۔ یا فتاح یا اللہ، یا فتاح یا اللہ، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔
یعنی یا فتاح یا اللہ ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا فتاح یا اللہ ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا فتاح یا اللہ کو چاہے تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، چاہے تو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے یا فتاح یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 بار۔ یا فتاح یا اللہ پڑھنے میں آدھا منٹ بھی نہیں لگے گا۔ اب یا فتاح یا اللہ 11 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے بھاگ کے جان چھڑا لیں۔ اگر رب نے اس نام کی قسم کھائی ہے نا تو اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی خاص ہے۔ آپ نے یا فتاح یا اللہ کو 11 بار اس توجہ کے ساتھ، اس دھیان کے ساتھ، اس خلوص نیت اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے نا کہ جب جب آپ کی زبان سے یا فتاح یا اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ صرف یا فتاح یا اللہ کو 11 بار پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے نا، جو دل میں آئے گا نا مانگتے چلے جانا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، کیونکہ رب نے اپنے اس نام کی قسم کھا رکھی ہے۔ آپ نے یا فتاح یا اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا فتاح یا اللہ پڑھتے دوران اگر 11 حاجات، 11 خواہشات، 11 مقاصد بھی ذہن میں رکھ کے بیٹھو گے نا تو مل جائیں گے۔ صرف بات یقین کی ہے، جس کا یقین کا عمل اس کا پیر کا عمل۔ آپ نے یقین کے ساتھ 11 بار یا فتاح یا اللہ پڑھنا ہے۔ اب یا فتاح یا اللہ پڑھتے ہی کسی سے بات کیے بغیر، جگہ چھوڑے بغیر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ کلمات ہیں جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، دشمن کو نیست و نبود کر دیتے ہیں، بندشوں کو توڑ دیتے ہیں، گھر کے کونے کونے سے نا تنگ دستی، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کو نکال پھینکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے نظر بد کا، حسد کا، جادو جنات کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے آنے والے کل میں رکاوٹوں سے، بندشوں سے ہمیشہ رب کی حفاظت میں رہنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابی مقدر ہو جائے، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں غیب سے ختم ہو جائیں، ہر وقت غیبی مدد چاہتے ہو، آج منگل کے دن 11 بار یا فتاح یا اللہ کے بعد وہی بیٹھے بیٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار میرے بھائیوں؟ 21 بار، یعنی 21 ٹائم۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وظیفہ صرف آدھے منٹ کا ہے۔ میرے سمجھانے میں اس لیے وقت لگ رہا ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو۔ یہ دن تقدیر کو بدل کے رکھ دیتا ہے، نصیب کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑتا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 21 بار پڑھنا ہے، یا فتاح یا اللہ کو 11 بار، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اب 21 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے ہی اب تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ رب کعبہ کا ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے میرے بھائیوں تیسرے اور آخری نمبر پر یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو صرف ہاتھ کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار؟ 7 بار، 7 ٹائم۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھنے والا ہو، رب کو منانے والا ہو، عرش الہی ہل جاتا ہے۔ رب ذل جلال فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہے کہ جاؤ، یہ بندہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ 7 بار یا ذل جلال والاکرام پڑھتے ہی نصیب کھل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی، رزق اور دولت کے خزانے آپ کے گھر آ جائیں گے، اور آپ کو دوبارہ کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ شرط یہ ہے کہ منگل کے دن شروع سے اب تک بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، یا فتاح یا اللہ، اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تیسرے نمبر پر یا ذل جلال والاکرام کا یہ خاص وظیفہ صرف آدھا منٹ کا ہے۔ بتائے گئے طریقے سے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے گا، جتنا آپ نے عمل کے
शुरू में पढ़ा था। अब रब से नाम लेने का वक्त है, अब रब से हर हाजत पूरी करवाने का वक्त है। आपने दोनों हाथ उठा के ना जिद करके रब करीम से मांगना है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन जरूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला जो भी मेरे बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, ये साल 2026 का सब के लिए खुशियों का साल बना दे, सब की खाली झोलियों को खुशियों से भर दे, सब की माली परेशानियों को दूर फरमा दे। मेरे मौला जिनके पास बच्चों की फीस के पैसे नहीं, इन्हें गैब से लाखों करोड़ों अता कर दे। मेरे मौला हमारे घरों में गाड़ी बंगला और रिस्क की रेल पेल अता फरमा। मेरे मौला हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे। मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे। मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला हमें नेक और सालिहा औलाद अता फरमा दे। मेरे मौला जो बे औलाद हैं इनको औलाद नरीना अता फरमा दे। मेरे मौला हमारी खताओं को माफ कर दे। मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म और सितम हो रहा है वहां पे अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप लोग आमीन जरूर कह दीजिएगा। क्या पता किसकी आमीन अल्लाह पाक को पसंद आ जाए और वो आमीन कबूल हो जाए और आपकी मेरी हम सब की तमाम हाजतें मुरादें पूरी हो जाए। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोजाना की बुनियाद पे ना नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है और जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं ना कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ है ना वो आप तक पहुंच सके और आप भी जिंदगी को आसान बना सके। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी भी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आपने सिर्फ एक काम करना है मेरे भाइयों, आपको वजीफे की मुकम्मल इजाजत है, आपको मुझसे कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आपने इस वीडियो को सिर्फ 3 लोगों के साथ शेयर कर देना है, एक प्यारा सा अल्लाह का नाम कमेंट में कर देना है, आपको वजीफे की इजाजत मिल जाएगी। तो मेरे भाइयों, मजीद इस्लामी वज़ाइफ सुनने के लिए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नाज़रीन कराम अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और खुशहादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो यकीन करें, मुझे सच सच बताएं, क्या आप अल्लाह पाक से हजारों मांगते हैं? नहीं, आप हजारों नहीं मांगते, मुझे पता है। आप लाखों नहीं मांगते, आप करोड़ों नहीं मांगते, आप अरबों खरबों मांगते हैं। तो जब अल्लाह से मांगने की बारी आती है तो हम क्या करते हैं? अरबों खरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में ना हम सोच में पड़ जाते हैं। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वही दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियां अता फरमाए, अल्लाह पाक आपके रिस्क में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, अल्लाह पाक आपकी औलाद को नेक और फरमा बरदार बनाए और आपको लंबी और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।